تو بات یہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں، کسی دوسرے کے پاس ہے، تو آپ کا دل للچانے لگتا ہے، تو اپنے دل کو اس بات میں مطمئن کریں کہ اگر آپ کے ایمان اور تقوی کا لیول اس کے برابر ہے جس کے ساتھ آپ خود کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو جنت اگر دونوں کو ملی تو اس کی نسبت آپ کے لیے دروازہ پہلے کھلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جتنے کا حقدار ہوتا ہے آخرت کے کاؤنٹر پر اپنا حساب کرواتے اس کو اتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب آپ کے پاس سائشیں کم ہوگی آپ کا حساب بھی جلدی ہو جائے گا اور آپ جنت میں جلدی چلے جائیں گے۔ تو بعض اوقات نا فیلنگس ڈاؤن ہو جاتی ہیں نا ان وجوہات کے سبب، تو اس وجہ سے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی جو کہ بادشاہ تھے، چٹائی پہ رہنا پسند کرتے تھے، اور یہ سمجھتے کہ یہ چیزیں ساری ہمیں کہاں ملیں گی؟ آخرت میں۔ تو ہمارا بھی یقین ہونا چاہیے کہ چلو دنیا میں نہیں، آخرت کے اندر یہ سب چیزیں مجھے ملیں۔ خیر، پھر کیا ہوا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے اور ان کو کہا کہ اللہ کے نبی، بیویوں کے معاملے میں آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں، اگر آپ ان کو طلاق دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جبرائیل، امین، میکائیل، میں، ابو بکر اور اہل ایمان سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی۔ آپ کا غصہ ختم ہو رہا تھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو اگر ہم کسی کے ساتھ بات کر لیں نا، چاہے اس موضوع پہ نہ کریں، کسی بھی موضوع پہ بات کر لیں، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، انسان مینٹلی طور پر ریلیکس ہو جاتا ہے، چاہے کنکلوژن کوئی بھی نہ نکلے یا ایسا نکلے جو ہم چاہتے ہیں یا ایسا یا مزاج کے اگینسٹ ہو، لیکن ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ ریلیکس ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمر رضی اللہ عنہ نے خوش دیکھا تو پھر پوچھا، اللہ کے نبی، سارے لوگ باہر مسجد میں بیٹھ کے آپس میں چم گوئیاں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو طلاق دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، کہا نہیں ابھی میں نے طلاق نہیں دی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور پھر با آواز بلند اللہ اکبر کہا اور اجازت طلب کی کہ جو لوگ آپس میں ایک غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی غلط فہمی دور کر دیجیے، آپ اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی اور پھر سب لوگوں کو جا کے انہوں نے بتایا۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ تحریم کی، آیت نمبر 1 سے 5، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ 5 آیات ہیں جس میں کمپلیٹلی اس چیز کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ کے رسول، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ خود پہ کیوں حرام کرتے ہیں۔ اور پھر مزید بتایا کہ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی بات مانیں۔ اور پھر یہ بھی کہا، بیویوں سے ریلیٹڈ بھی بات ہوئی کہ آپ کی بیویوں میں سے کسی کو آپ نے خفیہ بات کہی تھی، اس نے آپ کسی کو خبر دے دی، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو سب بتانے والا، اللہ نے سب بتا دیا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں جو بیویاں ہیں آپ کی وہ توبہ کریں۔ اور کہا کہ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یاد رکھنا اللہ بہت کارساز ہے، جبریل بھی اور تمام نیک مومن بھی۔ اور یہ کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے کر کسی اور تمہیں طلاق دے دے تو پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیوی عطا کر سکیں گے، جو ایمان والی بھی ہوگی، اللہ کے آگے جھکنے والی، توبہ کرنے والی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم ہو گیا اور پھر سب اللہ کے رسول نے بعد میں تانا نہیں دیا، طنز نہیں کی، نارمل لائف گزرنے لگی۔ ہم لوگ اس چیز کو کتنا بڑھا لیتے ہیں، وہ ایک مہینہ کیسے گزرا ان سب کا، خاموشی اختیار کر کے سائڈ پہ ہو گئی۔
بعض اوقات یہ چیز اچھی ہوتی ہے کہ آپ زبان درازی نہیں کرتے، آپ کی ناراضگی خاموشی ہوتی ہے عموماً ہسبینڈس کی طرف سے. تو زیادہ تر جو میچور سمجھدار ہسبینڈس ہوتے ہیں نا، وہ الجھنا نہیں پسند کرتے، خاموشی اختیار کر رہے تھے، تو اس وقت پھر ان کو منانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے نصیحت حاصل کی. تو بینگ اے وائف اگر ہماری زندگی کے اندر ایک ایسی چیز آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شور مچانا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ میرا خاوند بڑا ظالم و جابر ہے، وہ اس طرح سے کرتا ہے. نو، آپ کا اس کا پرسنل معاملہ ہے، آپ نے غلطی کی، آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے. آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، مسٹیکس نہیں مانی جاتی. بیوی اپنی غلطی مانتی ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں. بعض اوقات غلطی نہیں بھی نا، آپ کا خاوند کہہ رہا نا غلط ہے، تو اس کی رضا کے لیے آپ ہم کو غلط کہہ دیں بعض کیسز کے اندر، تاکہ لڑائی ختم ہو. جب لڑائی ختم ہو جائے، صلح ہو جائے، پھر بتائیں کہ آپ کی غلطی نہیں تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی. سمجھ آئی؟ یہ چیزیں رشتوں کو بڑا خوبصورت بناتی. انا کی جنگ میں رہیں گے تو کبھی بھی دل نہیں جیت سکیں گے. ٹھیک ہے. حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتی نا تو مجھے اور احتیاط میں کرتی کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکار، کہ اے پیغمبر اگر تم کو طلاق دے دیں تو جلدی اللہ تعالیٰ ان کو تم سے بہتر کنواری بیوہ عورتیں تمہارے بدلے میں عطا کر دے گا، جو مطیع بھی ہوں گی، مومن بھی ہوں گی، فرما بردار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا آپشن ظاہر کر دیے کہ اگر بیویاں اپنے خاوند کے آرام کا خیال نہیں رکھتی، خاوند کی سوچ کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، خاوند کو وہ سکون نہیں دیتی، خاوند پر اعتراضات کرتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپشنس دیے. ابھی کل ہی میں ایک کوٹ پڑھ رہی تھی کہ جس میں ایک چیز تھی کہ بیوی کا خاوند کی زندگی میں صرف اتنی انٹرفیئر ہونا چاہیے جتنا کھانے کے اندر نمک کا ہوتا ہے، اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یعنی خاوند کی معاملات میں ایک تو آپ کے پاس آپس کے معاملے میں، تو ایک دوسرے معاملات ہوتے ہیں، ان میں زیادہ انٹرفیئر کرنے والی بیویوں سے خاوند جلدی بتا جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آزاد چھوڑ دیں، ہم ان کی ملکیت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسی لیے تو بنایا. کچھ ایسی تہذیبیں تھیں جنہوں نے عورت کو بہت غلط کہا کہ عورت تو فتنہ ہے، عورت شیطان ہے، عورت ناپاک ہے، عورت غلیظ ہے. اسلام نے عورت کو بہت رسپیکٹ دی. ٹھیک ہے. اور اس کو پاک کہا، اور مرد کے لیے اس دنیا کی سب چیزوں میں سے سب سے خوبصورت چیز پتہ ہے کس چیز کو قرار دیا؟ اس کی پسندیدہ عورت، ایمان والی جو بیوی ہے نا، وہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور فتنہ بھی وہی ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بننا ہے یا لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز بننا ہے، حسن بننا ہے. یہ نہیں کہ عورت حسن ہے ہر صورت میں، وہ اٹریکشن تو ہے اس کے اندر، لیکن مرد جو ہے اپنا ایمان بچاتا ہے تو عورت کی وجہ سے، اگر اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے تو بھی عورت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ابھی کل ہی ڈسکشنز چل رہی تھی ہمارے گھر میں، تو ہم اس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میلز کی طرف سے، بلکہ یہ بات جو ہے شیئر ہوئی کہ مرد جو ہے وہ دوسری شادی جو ہے شوق کے ساتھ نہیں کرتا. 80% یا 90% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جب پہلی بیوی کی طرف سے وہ تمام سکون جو اللہ نے مرد کو کہا ہے کہ تم نے غلط طریقے سے نہیں حاصل کرنا، حلال طریقے سے بیوی سے لینا، وہ نہیں ملتا، تو پھر آپشن کو وہ استعمال کرتا ہے. ادروائز آج کے دور میں خاص طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا اور وہ سب چیزیں، لیکن ریزن یہ ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم
یہ چیز برداشت نہیں کرتے، عورتیں برداشت نہیں کرتی نا، تو پھر کیا کریں کہ خود کو اس قابل بنائیں کہ کوئی آپ کے علاوہ کسی کو دیکھے ہی نہ، ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو معاملات ڈفرینٹ تھے، آج بھی عرب کے اندر ایک بیوی رکھنا قربت سمجھا جاتا ہے، وہ بندہ امیر ہوتا ہے جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے کلچر کا ایک حساب ہوتا ہے، وہاں پہ ضرور ایک کلچر ہے ان کا، جیسے پاکستان کے اندر پیسے اکٹھے کرنا ایک کلچر ہے، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ سیونگ ہے اور گاڑی پیسے وہ امیر ہے، وہاں پہ جو بندہ بیویاں زیادہ رکھتا ہے اور ان کے اندر انصاف کرتا ہے وہ سکون میں ہے اور اس کو امیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارے کلچر کے اندر زیادہ بیویاں رکھنا شوق نہیں، لوگ مجبور ہو کر ایسا اسٹیپ لیتے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا اسٹیپ نہ لیا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں خود کو اس قابل بنانا چاہیے، کوئی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، لیکن اگر آپ قابل نہ بن سکیں تو پھر آپ آزادی دے دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں قابل نہیں بن سکتی، یہ مجھ میں اتنے برداشت نہیں، اتنا حوصلہ نہیں ہے، میرا مزاج میچ نہیں ہو رہا، یا میں آپ کا دل نہیں مائل ہو رہا، تو پھر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر تو بیسکلی ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے ان کی بیویوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر 11 لکھی ہے نا تو آپ کے عوض میں اللہ تعالیٰ اور لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آئندہ وہ ہمیشہ محتاط رہیں اور کبھی انہیں کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا، بلکہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے آئندہ کی زندگی میں اس بات کا زیادہ خیال رکھا کہ کون سی چیز آپ کو خوشگوار کرتی ہے، کون ناراض کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی بہت سی صفات بھی تھی، دن کو روزے رکھتی تھی، رات کو قیام کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آسمان سے ایک پاکیزہ پیغام لے کر جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی کے پاس اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اب دیکھیے عزت افزائی کرنا، اپریشیٹ کرنا، یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو آج کے دور میں نا اپریشیٹ بڑا کم کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر، خامد کے اندر، خامد بیوی کے اندر دیکھتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپریشیٹ کرنا چاہیے، محبت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، خوبیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے نا، ہم نہیں اپریشیٹ کرتے، ہم بس خامیاں نکالتے ہیں۔ کیا آیا جبریل علیہ السلام نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں، اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ ایک کوئی چھوٹا پیغام نہیں تھا کہ جنت میں بھی وہ آپ کی بیوی ہوگی۔ شاید یہ اس لیے بھی تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گے، نہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسٹیکس تو انسانوں سے ہوتی ہیں، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ وہ سوچے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور اللہ کے رسول اتنی دیر دور رہے، اور پھر جب انہوں نے اپنی توبہ کی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، تو اللہ نے ان کو ویسے ہی پاک کر دیا کہ جیسے انسان پاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو جنت کی بشارت بھی ملی۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ چھوٹی سی غلطی اگر کسی سے ہو جائے نا، تو ہم جب تک اس کو طنز اور تنقید کر کے اس کا دل جو ہے چھلنی نہیں کر دیتے، تب تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ کس قدر ظالم ہوتے ہیں نا ہم، کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو، وہ نبی ہیں، لیڈر ہیں، اختیارات ہیں ان کے پاس، 3 ماہ کے بعد 1 ماہ کے بعد آتے ہیں اور بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے عام زندگی گزارتے ہیں۔ وہ سزا کافی تھی جو ان کو مل گئی، ٹھیک ہے، مزید زبان کے ساتھ سزا نہ دی۔ اگر کبھی کسی سے مسٹیک ہو جائے آپ کے حق میں تو ریئلائز ہو جائے سامنے والے کو، تو دل سے معاف کیا کرے، تڑپا تڑپا کے نہ معاف کیا کرے، دل سے۔ دل سے معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے، درگزر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کچھ ختم، ٹھیک ہے، طنز بھی نہیں کرنی، دل میں بھی بات نہیں رکھنی۔ تو خیر،
اس کے علاوہ ایک تو ان کی یہ صفت تھی کہ بہت زیادہ روزے رکھتی تھی، قیام کرتی تھی، عبادات بھی بہت آگے تھی، اور چھوٹی عمر میں وہ ایمان بھی لائی تھی، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی۔ قرآن کے بارے میں جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا اس کو یاد کرتی رہتی، اور فوراً بات کی گہرائی تک پہنچ جاتی تھی۔ جتنا قرآن نازل ہوا تھا ان کو یاد تھا، لکھائی کا ان کو بہت شوق تھا، انہوں نے رائٹنگ بھی سیکھی، اور پھر دانش مند اور فاضل خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نکاح سے پہلے ان کے گھر میں بعض اوقات جایا کرتے تھے تو آرام کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک بستر تیار کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام کرتے۔ شادی کے بعد جب وہ منتقل ہوگی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو ایک دن ان کی ٹیچر جنہوں نے ان کو لکھائی سکھائی تھی، سیدہ شفا رضی اللہ عنہا، تو ان کے گھر تشریف لاتی تھی اکثر و بیشتر۔ ایک دن سیدہ حفصہ کے پاس بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی بھی تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا ان کو، تو کہنے لگی کہ اسے چیونٹی کا دم بھی سکھا دو جس طرح تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ ایک تو آپ وسلم کے اس جملے سے پروموشن ہوتی ہے کس چیز کی؟ رائٹنگ کی، کہ لکھنا پڑھنا ایک اچھی بات ہے، اور اللہ کے نبی وسلم کی ازواج مطہرات پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھنا جانتی تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی، اور سلمہ بھی پڑھ لیتی تھی لیکن لکھتی نہیں تھی۔ لکھنا جاننے کا علم بہت کم لوگوں کے پاس تھا، ان میں سے ایک صحابیہ ہیں کلثوم، اور پھر اس کے علاوہ تابعیات میں سے عائشہ بنت سعد بن نبی وقاص رحم، ہاں، تو اس کے بعد ایک ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا تھی کہ جو لکھنا جانتے تھے، کہ بہت کم لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھ تو سب لیتے تھے کیونکہ پراپر سکولنگ نہیں تھی نا، اس وجہ سے۔ اور پھر خواتین کے جو مسائل ہوتے تھے نا، پرسنل پرائیویٹ، تو وہ ان میں بڑی غریب ترین خاصیت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب عورتوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اپنی بیٹی سے پوچھتے، ان کی طرف رجوع کرتے، اور قرآن و حدیث کے یہ بہت زیادہ مسائل بیان کرتی تھی، بہت فصیح و بلیغ ان کا انداز ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بھی روایات کی احادیث 60 احادیث انہوں نے روایات کی، اللہ کے نبی کی باتیں جو نے شیئر کی۔ ہمیں نے ایک بات یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی وسلم کی جو بیویاں، اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بیویاں کہ کرنے کا حکم دیا، اور سب کے اندر کوالٹی تھی، اور ایک چیز جو بات سمجھ آئی نا، زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سیو ہو سکے، سمجھے وہ یو ایس بی، کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سیو ہو جائے، آپ وسلم کی زندگی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لوگوں تک پہنچے۔ ایک بندہ شاید اتنی باتیں نہ یاد رکھ پاتا ہو، اس لیے جب سب جو ہے باتیں بتائیں گے تو بعد میں پختگی بھی آئے گی، اور زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہے شیئر ہوں گی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو نا کہ اللہ کے نبی کتنی زیادہ بیویاں کیوں تھیں، تو اس کی ایک ریزن یہ ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور قرآن کو بھی یاد کرتی تھی، قرآن میں بھی ان کو ایک نمایاں مقام تھا، حفظ ساتھ ساتھ کرتی تھی، اور شوق تھا ان کو حفظ کا، اور ساتھ کیونکہ انٹیلیجنٹ تھی، ذہین تھی بہت زیادہ۔ جی سکھا دو، چیونٹی کا دم سکھا دو، یعنی چیونٹی جب کاٹتی ہے تو دم کیا جاتا ہے نا، تو وہ والا کہتی ہے اس کو دم بھی سکھا دو کہ دم کیسے کرنا۔ وہ پھر نا اس جو ڈستے ہیں تو وہ زہر جب اندر چلا جاتا ہے نا بعض اوقات اس کو نکالا جاتا ہے نا انگلیوں کے پوروں سے، وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے باہر نکالنا اس کا زہر۔ جیسے کوئی بھی مکھی، شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے، ڈس لے، تو اس کا ڈنگ نکالا جاتا ہے، یوں سمجھتے۔ ویسے تو نارملی انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس کو چونٹی کا دم بھی سکھا دو، تو مطلب طریقہ سکھانا کہ دم کیسے کریں گے۔ جی تو 60 کے قریب حدیث ان سے روایت کی جاتی ہے، ان میں سے کچھ جو ہے صحیح مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔
اس کے علاوہ ایک تو ان کی کوالٹی تھی کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتی تھی. کہا جاتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئی تھی نا تو روزے کی حالت میں فوت ہوئی. اتنے زیادہ روزے رکھتی تھی اور رات کو قیام بھی کیا کرتی تھی. اور ایک ان کی یہ چیز کہ انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا اور آئندہ کبھی وہ مسٹیک نہیں کی. پھر ان کی صفات میں کہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، حفظ کا شوق تھا، حفظ بھی کیا، احادیث بھی یاد کی، لوگوں کو علم سکھایا، لوگوں کو باتیں بتائیں، خواتین کے پرسنل ایشوز عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے بے رغبتی بھی اختیار کرنے والی تھی. جیسے ان کے والد تھے نا ویسے ہی ان کو بھی دنیا کی بے رغبتی تھی. ان کا ایک مکالمہ ہے دونوں باپ بیٹی کا کہ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. کیا ہوا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت جو ہے وسیع پیمانے پر پھیلنے لگی تو بہت سے علاقوں سے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے ملنے اور ان کے چرچے تھے نا سب طرف. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بیٹی نے ام المومنین سیدہ حفصہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ نہ تو اپنی ڈریسنگ چینج کرتے ہیں اور ایسے جا کے مل لاتے ہیں اور نہ ایک بڑے بڑے کھانے بناتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ ابا جی آپ وفود کی آمد پر اچھا اور عمدہ لباس پہن لیا کریں تو مناسب رہے گا. دور دراز سے بہت سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں بڑا کچھ سن بھی رکھا ہے. تو میرا خیال ہے ان کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ وہ یہاں سے اچھا تاثر لے کر جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا امپریشن اچھا ہو. تو ہمارے گھر آئے تو ایک چیز نہیں پکانی، 3 4 5 چیزیں تو نہیں چاہیے نا، امپریشن اچھا جاتا ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا. کہنے لگے سیدہ حفصہ کو پیار بڑے لہجے میں، بیٹی مجھے بتاؤ کسی انسان کے بارے میں اس کے اہل خانہ سے ان کی فیملی سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ فیملی جانتی ہے نا. تو کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے، بات تو یہ ہے کہ گھر والے گھر کے مالک کے بارے میں اچھی طرح جانتے. تو کہا بیٹی میں تجھ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عالی شان لباس پہننے کا اہتمام کیا؟ کبھی سیر ہو کر انہوں نے یہاں کے گھر والوں نے کھانا کھایا؟ وہاں تو صورت حال یہ ہوتی تھی کہ صبح کو سیر ہو کر کھا لیتے تو شام کو بھوکے رہتے، اور اگر شام کو سیر ہو کے کھاتے تو صبح بھوکے رہتے. سیدہ حفصہ نے کہا باجان آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہا بیٹی میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے گھر والوں نے کبھی سیر ہو کر کھجوریں کھائیں یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا؟ اے میری بیٹی میں تجھ سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ جب تم نے آپ کے لیے دسترخوان بچھایا تھا اور اس میں عمدہ کھانے لگائے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی آپ کا رنگ بدل گیا اور فوراً سے تم نے دسترخوان کو لپیٹا اور سادہ کھانا مہیا کیا؟ کہنے لگی آپ نے بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے میں نے عمدہ کھانے رکھے تو آپ کا کلر، آپ کے رنگ چینج ہو گئے اور آپ وہ کلر اس لیے بدلا تھا کہ اس کو اٹھاؤ میں نہیں کھاؤں گا اور سادہ کھانا رکھا. یعنی اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی سیکھی تو اپنے خاوند سے سیکھو. پھر کیا ہوا کہ کہنے لگے میں تجھ سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر سوتے تھے؟ یاد ہے تمہیں ایک مرتبہ تم نے اس چادر کی 4 تہیں بچھا کر دی تھی اور آپ بیدار ہوئے تو فرمایا اس بستر کی نرمی کی وجہ سے تم نے مجھے رات کے قیام سے روک دیا. چادر کی تہیں معمول کے مطابق 2 ہی لگایا کرو. 4 تہیں لگائیں تو اسے تھوڑا نرم نرم ہو گیا اور رات کو اللہ کے نبی کو جاگ نہ آئی تو کہا اس بستر کی وجہ سے، اس کی نرمی کی وجہ سے مجھے رات کو میری آنکھ نہیں کھلی. اگلے دن ہی اس بستر کو تھوڑا سخت کروں. اس قدر اللہ کے رسول بے رغبتی کے ساتھ زندگی جیا کرتے تھے. اور آج ہم کتنا ہو ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہماری سازشیں تھوڑی کم ہو جائے. دیکھیں نا اللہ کے نبی ہے، عمر رضی اللہ عنہ حکومت حکمران ہے نا، کر سکتے تھے وہ بھی عمدہ لباس پہنتے تھے، لیکن کیا ایک ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی. بہت زیادہ محبت تھی نا ان کو. پھر کہا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو دھونے کے لیے اتارتے تھے اور جب بلال نماز کے لیے اطلاع دیتے تو آپ مزید کپڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت نماز کے لیے تشریف لے جاتے جب آپ کے کپڑے دھل کر خشک ہوتے. یعنی ایک ہی صورت تھا،
وہ اتارتے اور دو کے خشک کرنے کے لیے ڈالے جاتے. جب وہ خشک ہو کے آتے آپ وہ پہنتے اور پھر باہر جاتے. اللہ اکبر. واقعی ان چیزوں کا حساب ہوگا جو ہمارے پاس ہے بے تحاشا بے حساب. ایک چیز نا ہم نے سیکھنی ہے اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں زندگی کے اندر چیزوں کو کاؤنٹ کرنے اور چیزوں کے بے شمار ہونے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. ضرورت کی چند چیزیں ہوں چاہے بہت اچھی ہوں تاکہ اس کو استعمال کیا جائے. جب وہ ختم ہو جائے تو نہیں لینا. لیکن یہ جو ہم بہت زیادہ چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں نا اس سے ہماری زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا حساب دینا ہوگا. تو اپنی زندگی کے اندر یہ چیز ہم نے لانی ہے. کیا لانی ہے؟ تھوڑے پہ راضی ہونا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسائنمنٹ ہے آپ کی ہمیشہ کے لیے تھوڑے پہ راضی ہونا سیکھ رہے ہیں. زیادہ ہو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں کو دے دیں. لیکن سب سے زیادہ خواتین خرچ کرتی ہیں اپنی ذات پر. اور ادھر اللہ کے نبی کا حال دیکھیں. کہا ابو سیدہ حفصہ آپ دیدہ ہو گئی. کہنے لگی آپ نے ٹھیک کہا. پھر کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم جانتی ہو انصار کی قبیلے بنو ظفر کی ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تہبند اور ایک اوڑھنے کے لیے چادر دی. جب ایک چیز تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی زیب تن کر کے نماز کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ بات کہنے لگی تھی کہ یہ بات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ زوروں کے تار رونے لگے اور سیدہ حفصہ بھی رونے لگی. دونوں روتے رہے اتنا روئے کہ کہتے ہیں کہ اگر غم کی شدت اور بڑھ جاتی تو روح جو ہے وہ نکلنے کا خدشہ ہو جاتا. اس قدر روئے. پھر کہنے لگے کہ دیکھو بیٹی میرے لیے دو ہی نمونے ہیں. ایک کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہی میرے لیے مشرے راہ ہے اور یہی میں جو ہے یہ میرے ایمان ہے. میں نے انہیں کو فالو کرنا ہے. انہیں کی زندگی میں میرے لیے نمونہ ہے. تو یہ تھا بیٹی کو گائیڈ کرنے کا طریقہ. آج اگر باپ کو پتہ چلے میری بیٹی کی خواہش ہے کسی چیز کی تو وہ ایک کی بجائے 3 لا کے دیتے ہیں. لانے میں کوئی اور اگر نہ لا کے دیں تو بیٹیاں بھی برا مناتی ہیں کہ ہمارے تو باپ بڑے برے ہیں ہماری خواہشات کا خیال نہیں رکھتے. ہماری شادی ہو رہی ہے ہمیں اتنی کم چیزیں دی جا رہی ہیں اتنا کم. تو یہ سب چیزیں باپ سے بڑا غیلا ہوتا ہے عموماً بچیوں کا. جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی اگر شادی ہو چکی ہے تو بھی اپنے اخراجات کم رکھیں اور اگر ہونے والی ہے تو کوشش کریں اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کم از کم خرچہ ہو. جتنا ہو سکے کم از کم ہو. یعنی آپ کی طاقت سے بڑھ کر نہ ہو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر نہ ہو بلکہ طاقت سے بھی کم ہو. ٹھیک ہے تاکہ آپ کے اندر دنیا کا لالچ نہ آئے. ٹھیک ہے یہ چیز انسان کو بہت سکون دیتی ہے اور یہ ہم لوگوں کے اندر آنی چاہیے ورنہ اس طرح کے حالات ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی ہر خواہش پوری کرنا. یقین ہے مجھے کہ خاص طور پہ جو یہ لوگ سیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں اتنا چینج تو آئے گا نا کہ وہ اگر بینگ اے وائف بہترین بیوی ہوگی اور بیٹی ہوگی تو بہترین بیٹی بھی ہوگی ایک اچھی شہری بھی ہوگی اور فالو کرنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو ہے بہت سے واقعات جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں جس میں بے رغبتی کی بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر جب ان کی وفات ہونے لگی نا مطلب خنجر لگا عمر رضی اللہ عنہ کو تو سیدہ حفصہ بڑی غم میں ڈوبی ہوئی تھی رو رہی تھی اور کہنے لگی اللہ کے رسول کے صحابی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اے امیر المؤمنین. تو وہ اپنی بیٹی سے فرمانے لگی کہ مجھے ایسے نہ کہو میں صبر نہیں کر سکتا مجھے بٹھاؤ. اور ایسے الفاظ نہ زبان سے نکالنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو. آنکھوں پہ قابو نہیں ہے رونا چاہتے تو رو
لیکن میت کے پاس جو بلند آواز اس کی صفات بیان کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، تو فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو بیٹی کو منع کر دیا کیونکہ وہ رو رہی تھی نا، ساتھ ساتھ رو رہی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں او میری بیٹی، او میری ماں، اس طرح سے جب سے بول رہے ہوتے ہیں میت کے پاس بیٹھ کے. ایسے انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، اے اللہ کے نبی کے سسر، اے میرے باپ، اے اللہ کے رسول کے صحابی. تو اس بات سے انہوں نے منع کیا. وہ تو ہو رہی ہے لیکن جاتے جاتے بھی دین کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کریں اپنی بیٹی کو. پھر وہ سوچے کہ باپ کی طبیعت اتنی اچھی ہو نا تو پھر بیٹیاں بھی بہترین پیدا ہوتی ہیں. خیر پھر ان کی موت کا بھی وقت آیا اور وہ جا کر فوت ہوئی تھی آخری خلافت کے بعد میں. علی بن ابی طالب کی دور خلافت میں مسلمانوں کے درمیان جب نازک حالات پیدا ہوئے تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہونے کا جو ہے سوچا، لیکن ان کے بھائی نے ان کو روکا کہ آپ ان معاملات میں نہ پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہیں اور لوگوں کو دین سکھائیں. انہوں نے ایسے ہی کیا کیونکہ وہ اپنے جو ہے بھائی کا بڑا احترام کرتی تھی، تو انہوں نے ان کا مشورہ مانا، گھر ہی رہی، الگ تھلگ رہی، عبادات کرتی رہی، لوگوں کو سکھاتی رہی. بہت سے طالب علم تھے ان کے. اور پھر کیا ہوا کہ 45 ہجری ماہ شعبان میں ان کو جو ہے جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگی اور یہ کمزوری دن بدن بڑھتی گئی. اور پھر کیا ہوا کہ ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا اور پھر چند دنوں کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. اس وقت مدینہ کا گورنر مروان بن حکم تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور چارپائی کو کندھا بھی دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی جنت البقیع کی قبرستان تک جنازے کو کندھا دیا اور قبر میں ان کے 2 بھائی عبداللہ عاصم اترے اور بھتیجے بھی. اور اس طرح 60 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی اور پھر اس دنیا سے چلی گئی. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں قابل رشک ہیں، یہ بھی قابل رشک ہیں. ان کی بھی بہت سی کوالٹیز ہیں جو ہمیں زندگی جینا سکھاتی ہیں. اور اگر ریلیشن شپ کے لحاظ سے دیکھیں نا تو یہ چیز کہ پوزیسو تو تھی لیکن ایک دفعہ کی غلطی سے انہوں نے پوری زندگی کے لیے سیکھ لیا اور پھر آسانی والا معاملہ ان کے لیے ہوا. اللہ کے نبی کے ساتھ خوشی والی زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے بھی آسانی پیدا کرے اور ہمیں فالو کرنے کی توفیق دے، ہمیں پیروی کرنے کی توفیق دے. اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو نالج کے لیے نہیں، ہم زندگی گزارنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، تدبر کے لیے، تاکہ ہم بہترین زندگی گزار سکیں. تو جب کبھی آپ کو اپنی ریلیشن میں مسئلہ آئے تو آپ اس طرف رجوع کریں، دیکھا کریں کہ اللہ کے نبی کی کس بیوی نے اس موقع پر کیا کیا. ہر ایک کی الگ الگ اسٹوری ہے، ہر ایک کی. دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اسٹوری کیا تھی، تہمت لگی، ان سے مسٹیک ہوئی. اور پھر سودا رضی اللہ عنہ کی کیا خوبی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ریلیکس رکھا، ان کی ہر خواہش کا خیال رکھا. عائشہ صدیقہ سے پیار تھا تو کبھی گلہ نہیں کیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک الگ سٹوری ہے. تو جو سٹوری آپ کو میچ کرتی ہے نا آپ اس کو پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کیا کیا. پھر کیا ہوگا، آپ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی 11 بیویوں کا مطلب یہ تھا کہ امت کے لیے 11 رول ماڈل، 11 نمونے ہوں. کیونکہ ہر کوئی خدیجہ رضی اللہ عنہ تو نہیں بن سکتا، ہر کوئی تاجرہ خاتون تو نہیں ہو سکتی، اور ہر کوئی عائشہ صدیقہ بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ جس کے ساتھ میچ کرتی ہیں آپ اس کو لیں، جس کے ساتھ آپ کو آپ کی کوالٹیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے لیے سولوشنس لینا آسان ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیے قرآن کے اندر احکامات ہیں بیویاں کیسی بیویاں ہونی چاہیے، تھوڑا بہت ہے لیکن ڈیٹیل میں ہمیں جانے کے لیے رول ماڈل چاہیے. اور وہ بہترین رول ماڈل اللہ کے رسول کی بیٹیاں، بیویاں، اہل بیت، خواتین اہل بیت. انشاءاللہ ان سب کو پڑھیں گے اور ان کے سیرت سے زندگی گزارنا سیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک
ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.